قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. آپ نے شاید ایک برٹش آئرش میوزیکل گروپ یا بینڈ جو ہے اس کا نام سنا ہوگا، ون ڈائریکشن یا ون ڈی. ان کا بنیادی فوکس کیا تھا کہ نوجوانوں کی انٹرٹینمنٹ یا محبت یا جذبات کو کرنا اور یونٹی کے طور پر پیش کرنا اور ان کو ڈائریکٹ کرنا اور ایک ڈائریکشن میں ڈالنا بیسیکلی. تو یہی ان کا فوکس اور مقصد تھا اور سوچ تھی. اگر ہم آج کل کے دور میں اپنے مسلمانوں کی ڈائریکشن کی بات کریں تو ون ڈی تو ہے ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کون کہاں جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس بھاگنے کی رفتار یعنی سپیڈ تو بہت ہے، لیکن اس کی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی. آپ اگر صرف کراچی سٹی کی کسی بزی ٹریفک جنکشن پہ چلے آئیں، یعنی آپ ٹریفک لائٹ دیکھیں، ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو اس کے باوجود لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں. ہر ایک کو بے چینی ہوتی ہے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے، تو ڈائریکشن کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب یہی ہماری امت جو ہے، مسلم امہ جو ہے، اس کا یہی حال ہے. دنیا میں دیکھ لیں، بہت سارے کنٹریز ہیں، آپ دیکھیں کہ اپنے مفاد، اپنے فائدوں کے لیے سیکٹس بنے ہوئے ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں. ہر قوم، ہر شخص جو ہے اپنی ڈائریکشن، اپنا قبلہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کے حساب سے وہی صحیح ہے، باقی غلط ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملٹیپل ڈائریکشن میں، رانگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ مسلمانوں کو کیوں کہا گیا کہ ایک ہی ڈائریکشن یا ایک ہی سمت میں جو ہے وہ کیا ہے، صرف اور صرف جو ہے صراط مستقیم، اسی پہ چلنا ہے، یعنی سیدھے راستے پہ جانا ہے. اور قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو بار بار یہی ورڈز آئے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ اسٹارٹنگ میں اگر آپ غور کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کیا ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال. اب کیا مطلب ہے کہ یہ بالکل صاف واضح ہے میسج کہ اسٹریٹ فارورڈ، نہ ادھر نہ ادھر، کوئی کنفیوژن نہیں، بالکل سیدھا راستہ ہو. انسان کا راستہ جتنا سیدھا ہوتا ہے نا، سمپل ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا زندگی، اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ایک لائف با مقصد اور ایک فوکس بن جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ایک مقصد حیات بن جاتا ہے اور وہ سمپل ہوتی ہے. اب اس کی واضح اگزامپل ہم دیکھیں، ڈائریکشن کا جو مطلب کیا ایکچولی بنتا ہے ہمارے دین اسلام میں، قرآن میں، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ یعنی قبلہ جو ہے اس کی طرف حکم کیا گیا ہے، اس کی ڈائریکشن میں، اس کی سمت میں آپ رخ کریں اپنا اور آپ نماز پڑھیں. چاہے آپ پاکستان میں ہوں، ملیشیا میں ہوں، یو ایس اے میں، یو کے میں، یورپ میں، کہیں پر بھی ہوں، ڈائریکشن آپ کی ایک ہی بنے گی. مطلب کیا ہوا کہ یونٹی ہے، ڈسپلن ہے، اور پھر ایک گلوبل جو ہے سنکرونائزیشن جسے کہتے ہیں، یعنی ایک ساتھ ایک پاورفل میسج یا ایک بنتا ہے کہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم سب یونائٹڈ ہیں ایز اے مسلم امہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ قبلہ یا کعبہ جو ہے یہ جغرافیکل سمبل نہیں ہے، یعنی کہ یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک توحید کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، ایک مرکز ہے. یہی بات سورہ بقرہ آیت 144 میں بھی ہے کہ حکم دیا گیا کہ اس ڈائریکشن میں آپ رخ کر کے نماز پڑھیں. اب اگر ہم ڈائریکشن یا سمت کا مطلب سمجھیں تو عربی زبان میں تو اس کے مختلف الفاظ آئے ہیں، جیسے جانب ہے یا جنب جس کا ورڈ ہے، پہلو یا گوشے کے سینس میں، یا سمت ہے یعنی کہ وہ ڈائریکشن یا سمت جس کی طرف کام کرتے ہوئے آپ کا تعلق ہو، قریب سے ہو وغیرہ. عام زبان میں ہم جیسے ہم اپنے لیے آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ مشرق، مغرب، شمال یا جنوب جو ہے، ان کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اپنی ڈائریکشن بتانے کے لیے. اور اسی طرح جب آپ بہت سارے کام کرتے ہیں تو تعلق شو کرنے کے لیے کہ کس ڈائریکشن میں آپ کام کر رہے ہیں، راستہ کیا ہے، اسپیشلی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں، جیسے اپنے آفس سے گھر جانا ہے، کہیں جانا ہے، تو آپ ایک ڈائریکشن، ایک سمت، ایک راستے پہ جائیں گے. اسی طرح آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ اس ڈائریکشن یا سمت کے لیے جی پی ایس ہیں، سیٹ نیوز ہیں، گوگل میپس ہیں، یہ سب کیا ہیں، آپ کو ڈائریکشن بتا رہے ہیں، سمت بتا رہے ہیں تاکہ آپ بھٹک نہ سکیں، آپ غلط راستے پہ نہ جائیں. اب سمندر یا سی کے اندر ایک شپ ہے، اگر وہ جا رہا ہے اور اس کے پاس کمپس ہی نہ ہو، یعنی کہ ڈائریکشن بتانے والا آلہ ہی نہ ہو، تو وہ آپ سوچیں کہ وہ چل تو رہا ہے لیکن وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا ان ساری باتوں کا کہ ڈائریکشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی صحیح ڈائریکشن کا ہونا. تو قرآن پاک کی جو زبان ہے، اس کی لینگویج میں ہم سمجھیں، اگر غور کریں تو سیدھا راستہ یعنی کہ جو ڈائریکشن کیا ہے، وہ حق کا راستہ ہے، اور وہ صرف کیا ہے، صراط المستقیم ہے، یعنی آسان اور سمپل راستہ. اب عربی میں اس کو سمجھیں کہ صراط کیا ہے، الصراط راستہ یا راہ ہے، یعنی صاد را تا ایک مادہ ہے اس کا. اور آپ دوسرا جو لفظ بنتا ہے مستقیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کا مادہ ہے قاف، واو اور میم، باب ضربہ سے جب آتا ہے تو کاما یقوم یعنی قیامہ، مطلب کیا ہے، سیدھا کھڑے ہو جانا. اور باب استفعال سے جب آتا ہے تو استقامہ یستقیم استقامہ، مطلب کیا ہوا کہ اپنی سطح پر برقرار رکھنا، کھڑے رہنا، قائم رہنا، سیدھا کھڑے، بالکل تیر کی طرح کھڑے ہو جانا، متوازن اور بیلنس ہو جانا. اور جیومیٹری یعنی میتھس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں کہ کیا ہے، ایک اسٹریٹ لائن یعنی دو پوائنٹس یا جو نقطے ہوتے ہیں ان کے بٹوین جو لائن کھینچتی ہے اسے خط مستقیم یعنی سیدھی لائن کہا جاتا ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا ان ساری باتوں کا، کہ سیدھا راستہ جس میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز نہ ہو، کوئی زگ زیگ نہ ہو، سائیڈ راستے نہ ہو، بالکل سیدھا اور سمپل ہو، اور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہو.
بیسیکلی یہ ہے. تو سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس سیدھے راستے پر ڈال. کیا مطلب ہے؟ یہ وہی سیدھا راستہ ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جس پہ ہمیں نعمتیں بھی ملیں گی، یعنی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی نعمتیں ہیں، انعام ہیں، اور کیا ہیں وہ اینڈ پہ اس کا جنت کا جو ہے حق ہے آپ کو ملے گا. ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے دیکھیں مکمل طور پر جو ہے خود سے وہ اپنی ڈائریکشن نہیں بنا سکتا. اسے ہر وقت ایک گائیڈنس کی، ایک ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ڈیوائن جو گائیڈنس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہے کامیابی کے لیے، جنت کے لیے. ہم ایک اور مثال لیتے ہیں قرآن و حدیث کے حساب سے. توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور ایمان لانا یعنی کیا ہے؟ یہ تمام مسلمانوں کا ایک ہی عقیدہ ہے، اور یہی وہ ایک ڈائریکشن ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اور قائم ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث دیکھیں، بڑی پیاری حدیث، کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے. آپ نے ایک زمین پہ ایک لکیر کھینچی اور صحابہ سے کہا کہ ایک ہی سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھی لائن جو ہے، اور باقی اس کے ساتھ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اور تھوڑی چھوٹی لائنیں کھینچ دیں اور کہا کہ یہ باقی لائنیں جو ہیں ساری یہ شیطان کی طرف جا رہی ہیں، گمراہی کی طرف جا رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ سیدھا ایک ہی راستہ ہے. پھر قرآن پاک میں سورہ انعام دیکھیں آیت 153 میں، وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِیمًا، یعنی کہ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے قرآن ہمیں. فَاتَّبِعُوهُ، یعنی اس پر ہی چلو، یعنی کہ یہ راستہ حق ہے اور دوسرے راستے جو ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. پھر قرآن میں واضح الفاظ میں جو ہے سورہ اسراء آیت 9 میں کہ کیا کہا ہے کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي، مطلب کیا ہوا کہ قرآن ہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف، یعنی ڈائریکشن کی طرف جو ہے ہدایت رہنمائی کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ شورى آیت 52 میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی کہ آپ ہی جو ہیں بے شک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو اس کا مطلب یہ بنا کہ اگر آپ غور کریں کہ آپ کی زندگی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا، اسوہ حسنہ پہ چلنا، سیدھے راستے پہ چلنے کا مطلب ہے، یہ کنفرم بات ہے 100%، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم سائیکولوجیکل اگر ایک بات کو غور کریں، انسان کی نفسیات ہے، انسان کی جو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دنیا میں جو ہم کام کرتے ہیں، اگر ہماری ڈائریکشن صحیح ہو، ہمارا اگر فوکسڈ ہو، ایک چیز پہ کانسنٹریٹ کریں ہم، پھر کیا ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کرنا، فیصلے کرنا جو ہے ان میں آسانی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ہمیں پیس اور سکون ملتا ہے، ایک کلیئرٹی ہوتی ہے، ایک ویژن ہوتا ہے جس میں کوئی کنفیوژن، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوں یا ملٹیپل ڈائریکشنز ہوں تو آپ کا دماغ کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریکشن کی طرف جاتا ہے، یعنی اسٹریس ہوتا ہے، آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، آپ کو اینزائٹی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جب 3 4 5 آپشنز ہوں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ کس راستے پہ چلنا ہے اپنے، یا کس فیصلے کو کرنا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ سیدھا فیصلہ یا سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو وہ قرآن اور حدیث آپ کو ہدایت دیتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے. اور اگر انسان اس راستے پہ ہو تو پھر وہی کامیاب ہے، کیونکہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ڈائریکشن ایک ہی ہوتی ہے، ان کا ویژن ایک ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ عمل کرتے ہیں. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم چل رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، بس مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں نہیں چل رہے، یعنی صحیح سمت میں نہیں جا رہے یا کام نہیں کر رہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں، بے شمار انسان جو ہے محنت کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، ہارڈ ورک کر رہے ہیں، اور لیکن اینڈ پر جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر ان کو ان کی محنت کا ثمر اگر ان کو نہیں ملتا قیامت کے روز آخرت میں، تو وہ ساری محنت جو ہے، ساری جو ان کی تگ و دو ہے دنیاوی حساب سے جو انہوں نے کی وہ تو بہت کی، ہارڈ شپ کی وغیرہ، لیکن اینڈ پہ کامیابی یا ان کو جنت نہیں مل سکتی. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ سیدھے راستے پہ نہیں تھے اور صحیح ڈائریکشن میں تھے، صراط مستقیم پہ نہیں تھے، تو وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. قرآن پاک کی کافی ساری آیات جو ہیں اس میں ایکسپلین کرتی ہیں کہ انسان زندگی بھر محنت کرتا رہتا ہے، مشقت کرتا رہتا ہے، اور پھر اینڈ پہ جو ہے وہ اس کو اگر انعام نہیں مل رہا، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ڈائریکشن رانگ ہوتی ہے، اس کی سمت رانگ ہوتی ہے. تو اگر وہ سمت صحیح ہوتی تو بے شک آپ سلو کام کریں، ہلکے کریں، لیکن صحیح ڈائریکشن میں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن پاک ہے، احادیث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو ہے اہم چیزیں جو ہیں کیا ہیں، ہماری اس میں نے بتایا نا کہ کام کرنے کی سپیڈ نہیں ہے، رفتار نہیں ہے، بلکہ صحیح ڈائریکشن میں جانا ہے. اب جس شخص کی پوری زندگی جو ہے لائف گزر رہی ہو اور اس کو جو ہے یہی نہیں پتا ہو کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، تو پھر اس ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ سورہ جاثیہ دیکھیں آیت 23 میں بھی ہے، اور ڈفرینٹ قرآن پاک کی آیات ہیں کہ ایسے شخص جو ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں، کیونکہ پھر ان کی ہر دن میں ان کے لیے ہر ایک نئی ڈائریکشن ہوتی ہے، یعنی ان کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہی چل رہے ہوتے ہیں، کوئی مقصد حیات نہیں بنتا. تو قرآن پاک دیکھیں اس پوائنٹ آف ویو سے حدیث میں اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے وہ کیا ہے، ہمیں شروع سے ہی سورہ فاتحہ سے ہی ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صرف ڈائریکشن
یا सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता एक ही है जो आपको जन्नत की तरफ लेके जा रहा है। बीच में बेशुमार रास्ते आपके पास आएँगे। आपके साथ बीच में इसी रास्ते पे कांटे भी हैं। इस सीधे रास्ते पर शैतान भी घात लगा के बैठा हुआ है। जैसे शैतान ने बाकायदा चैलेंज किया हुआ है कि वो एम्बश यानी कि घात लगा के, यानी कि वो इंसानों के लिए उनको गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए इसी रास्ते पे बैठा हुआ है। यानी कि एक सीधी रोड है टुवर्ड्स जन्नत की तरफ जा रही है, उसमें कांटे भी बिखरे हुए हैं, उसमें जगह-जगह जो है आपकी दलदल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और उसमें शैतान भी अपने हथकंडे, अपने वेपन्स लेके, अपने जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो गुमराही के रास्ते हैं उनको लेके बैठा हुआ है। तो ये अब आपके ऊपर है कि सीधे रास्ते पे जो है आप किस तरह से बच-बच कर, फूँक-फूँक कर कदम उठाते हैं और सीधा चलते हैं टुवर्ड्स जन्नत की तरफ। क्योंकि ज़रा-सी भी लग़ज़िश जो है या भटक जाना, गुमराही की तरफ जाना, मतलब ये है कि इंसान अपने रास्ते से भटक गया, यानी सीधे रास्ते से एक डायरेक्शन उसकी वो रॉन्ग हो गई या गलत हो गई। तो हमें ये सोचना चाहिए सबको कि हमारी एक्चुअली लाइफ़ में डायरेक्शन क्या है? हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ़ में, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिज़नेस, जॉब, सुबह-शाम बिज़ी हैं, हर काम में आप देखें कि जिसको देखें वो ज़िंदगी में भाग रहा है। आप जिस शख्स को भी देखें वो बिज़ी नज़र आता है आपको लाइफ़ की हसल एंड बसल चीज़ों में, कभी फैमिली में, कभी बिज़नेस में, कभी जॉब्स में, वैरायटी ऑफ चीज़ों के अंदर। लेकिन एंड ऑफ द डे आप नोटिस करें कि अगर आप 40-50 साल के हो चुके हैं, 30, 40, 50, ये एज ऐसी है कि इसमें समझदारी, अकल, शऊर, दीन दुनिया की अकल, समझ सब कुछ आ जाती है इंसान को। उसको अच्छे-बुरे की तमीज़, उसको खैर और शर का फ़र्क, और उसको अमल और बात करना, सब चीज़ें उसको समझ आ चुकी होती हैं, अगर एक नॉर्मल बात करें इंसान की। तो अब अगर इस एज में भी आके इंसान जो है वो अगर भटक रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है और उसको सीधा रास्ता नहीं मिल रहा, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि इल्म और नॉलेज होने के बावजूद इंतहाई आलिम होते हैं, इंतहाई पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, को गुमराही की तरफ जा रहे होते हैं। इतनी नॉलेज, इल्म का क्या फ़ायदा कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको सही डायरेक्शन क्या है। यानी कि अपने आप को इंसान बजाय इसके कि इंतहाई सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखे सिरात मुस्तकीम पे, आप अपने आप को कॉम्प्लेक्स, मैंने ऐसे लोगों से भी मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ कि इन एक्सट्रीम उनके पास नॉलेज होती है, सब कुछ होता है, वैरायटी ऑफ फिलॉसफिकल, यानी कि फिलॉसफी जिसे कहते हैं, डिस्कशन थ्योरीज़ और ये वो, लेकिन एंड पे जब आप उनके अमल देखते हैं या उनका वे ऑफ थिंकिंग देखते हैं या उनकी डायरेक्शन देखते हैं तो वो रॉन्ग होती है। वो गलत डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं, गुमराही की तरफ जा रहे होते हैं। उनको यही समझ नहीं आ रहा होता कि जो असल बात है, असल जो डायरेक्शन है उसको कहाँ से पिक करना है या किस पे अमल करना है। बेसिकली वो अपने आप को खुद अपने आप को गुमराही में, गलतफ़हमी में, मिसअंडरस्टैंडिंग में डाले हुए होते हैं, और ये शैतान के हथकंडे हैं बेसिकली। आपके पास नॉलेज, इल्म सब कुछ है, लेकिन आपको यही समझ नहीं आ रहा कि असल जो हुक्म है, अहकाम है, कुरान और हदीस के, दीन के, हमारे नमाज़, रोज़ा वगैरह, और सही तरह से चलना और अपने आप को मुत्तकी और परहेज़गार बनाना, ईमान अपने अंदर रखना, ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपके सारे इल्म, नॉलेज, काबिलियत, जितने भी जीनियस हों, जितने भी इंटेलिजेंट हों, जितने भी सब कुछ हों, अगर आपकी डायरेक्शन ही सही नहीं है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊँ आपको कि सब कुछ ज़ाया हो जाएगा एंड पे। तो मैं जितनी भी स्पीचेज़ कर लूँ एंड पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बात, मैं एंड पे जितनी भी स्पीचेज़, जितनी भी तकरीर, जितने भी बना लूँ मैं, अगर मेरे अपने अमाल ठीक नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। ये है असल बॉटम लाइन। तो अल्लाह ताला हम सबको सही डायरेक्शन पे डाले, सीधे रास्ते पे, सिरात मुस्तकीम पे डाले। आमीन। इंशाअल्लाह बात होगी।